يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. فاتحة. گرامی مرتبت علی جناب الحاج مولانا سید محمد اون نقوی ابن گرامی مرتبت علی جناب سید عابد حسین نقوی حاتف البری کے لیے الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الواحد الاحد الباری الصمد الذی بمشیتہ اراد وقصد وبحکمتہ خلق واوجد. والصلاة والسلام على أول العدد السيد الأوحد والرسول المعتمد والجوهر الممرد والدر المنزد والنور المجسد أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین فاز من اعترف بولایتہم واعتقد وخاب من انکرها وجحد الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الماجد الأمجد في كتابه الممجد وقوله المسدد. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صلوات الله. میں علی جناب سید عابد حسین حاتف البری صاحب، ان کے اہل خانہ، ان کی اولاد قبلہ و کعبہ مولانا شہنشاہ نقوی صاحب اور مولانا اون نقوی صاحب کے فرزند ابرار کو اور پورے خاندان کو تعزیت پیش کرتے ہوئے خدا عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ علی جناب مولانا الحاج اون نقوی صاحب کی قبر پر اپنی رحمتیں مسلسل نازل کریں، ان کی تمام خدمات کا انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے، جنت الفردوس کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، روز محشر محمد و آل محمد کی شفاعت سے اعلیٰ ترین مراتب عطا فرمائے. درود پڑھ لیں محمد و آل محمد. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں اپنی فلالت کمزوری کی وجہ سے میں نے جلدی کی ہے. ابھی ماشاءاللہ بہت سے علماء کرام آپ سے خطاب فرمائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ جب میں سوچتا ہوں کہ اب مولانا اون نقوی صاحب سے اس دنیا میں ملاقات نہیں ہوگی تو دل کی عجیب کیفیت ہے. بہت پیارے انسان تھے، وہ بے پناہ محبت کرنے والے تھے. وہ خلوت اور جلوت میں مجھ سے محبت کا انتہائی اظہار کرتے تھے. ابھی میں پہلی وہ خط پڑھ رہا تھا کہ جب میں نے تفسیر کی دوسری جلد ان کے پاس بھیجی تھی تو انہیں بہت محبت بھرا خط مجھے لکھا. تو ہمیشہ انتہائی محبت کا سلوک کیا انہیں.
انتہائی مصروف زندگی گزاری. اللہ نے ہمارے محترم بزرگ عالی جناب حاتف البری صاحب کو 4 فرزند عطا کیے. انہوں نے 2 فرزند ذکر حسین میں مصروف. چھوٹے ماشاءاللہ شہنشاہ نقوی صاحب، کیا کہنا ہے ان کا. نشتر پارک سے لے کے پورا پاکستان کا کون سا ایسا شہر ہے جہاں پر ان کو لوگ انتہائی محبوبیت سے نہ سنتے ہوں. میں مدارس سے مجالس کے سلسلے میں جہاں بھی گیا ان کے قد آدم پوسٹر دیکھے اور پھر لوگوں میں اشتیاق دیکھا، سننے والوں کا انہماک دیکھا. پھر ملک سے باہر بھی، امریکہ ہو، دنیا کے دوسرے ممالک ہو، سڈنی ہو اور مختلف جہاں جہاں جاتا ہوں، ان کا ذکر خیر ہمیشہ محبتوں کے ساتھ ہوتا ہے اور پبلک انتہائی اشتیاق کے ساتھ ان کو سننے آتی ہے. اللہ نے ان کو غیر معمولی عظمت عطا کی. اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے. بڑے بھائی ان کے مولانا نقوی صاحب ایک انتہائی منفرد شخصیت، اس قدر مصروف رہتے تھے. مجھے یاد ہے ابھی تھوڑی دنوں پہلے کی بات ہے، گلشن معمار میں انہیں اور مجھے نکاح پڑھنا تھا. نکاح پڑھنے کے بعد میں تو وہاں سے بوتراب گیا نکاح پڑھنے کے لیے اور وہاں سے سیدھے حیدرآباد گئے. ابھی ایام اعظم میں آپ اندازہ فرمائیں کہ فیصل آباد کے قرب و جوار میں 8 جگہوں پر عشرہ پڑھ رہے تھے. 8 جگہوں پر عشرہ پڑھ رہے تھے. اور پھر جب 11 محرم کے ان سے میری ملاقات ہوئی تو چہرے پر وہی بشاشت تو ہمیشہ سے رہی. ایک انتہائی بشاش چہرہ، ہسمکھ چہرہ، پیارا چہرہ، لوگوں سے محبت کرنے والا، خندہ پیشانی سے ملنے والا. دنیا کے جن ملکوں میں گئے اور جن ملکوں میں جاتے تھے وہاں بھی بے پناہ مصروف ہوتے تھے. مثلا امریکہ میں ہیوسٹن، وہ شہر جہاں میں بھی بہت جاتا ہوں اور وہ بھی بہت جاتے ہیں، بلکہ شاید ہم دونوں کا ہیڈ کوارٹر ہیوسٹن میں رہتا تھا. وہاں ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ جناب آپ لوگوں کی مصروفیات روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہے. آج یہاں مجلس سے، کل وہاں مجلس سے، پرسوں وہاں مجلس. مگر مولانا نقوی صاحب کی مصروفیات جو ہیں وہ گھنٹے کے حساب سے ہوتی ہیں. اس لیے کہ مجالس کے علاوہ مختلف گھروں میں جا کر دعائیں پڑھتے تھے، لوگوں کے مسائل کو حل کرتے تھے، ان کو آل محمد سے قریب کرنے کے لیے بہترین ہدایات دیتے تھے. اور دنیا میں کہیں پر بھی رہے ہوں، حج کے دوران کبھی آپ ہمارے برادر عزیز حجت الاسلام مولانا حسن ظفر صاحب سے بڑی خوبصورت بات سن رہے تھے کہ حج میں اگر قافلے میں 200 آدمی ہیں تو 200 آدمی نہیں ہیں، 200 مزاج ہیں. اور میں نے جو نظم کہی تھی تو میں نے کہا تھا 20 مرتبہ. 20 کا مطلب 20 نہیں بلکہ 20 سے زیادہ. ظاہر ہے کہ 22-23 تو حج انہوں نے کاروانوں کے ساتھ کرائے ہر سفر میں. اور عجیب بات ان کے بیٹے نے شاید مجھے اس دن بتائی تھی یا مقررے میں سے کسی نے کہی تھی کہ جناب، کسی نے کہا کہ بھئی آپ ہر سال یہ حج کی مشقت برداشت کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ حج نہیں کروں گا تو مر جاؤں گا. یہ بات کہی تھی. اور عجیب بات، پچھلے سال حج نہیں کر سکے تو اس سال چلے گئے. اور کہے بھی ایک انداز سے ماشاءاللہ، نوچندی جمعرات کی شب دائی اجل کو لبیک کہا. جمعے کے دن وادی حسین ملی. اور آج چہلم بھی سرکار قائم عالم محمد امام زمانہ جل تعالیٰ فرج حریف کی مخصوص تاریخ غیبت میں ان کا چہلم منایا جا رہا ہے. گویا وہ پہنچ گئے انہی کی ہستیوں بارگاہ میں جن کے ذکر سے بندگان خدا کے قلوب کو منور کرتے ہیں. یہ عظیم سعادت ہے، یہ عظیم سعادت ہے. غور کیجئے، یہ عالم کو اللہ نے غیر معمولی مرتبہ عطا کیا ہے. میں نے جس آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کی اس میں ارشاد قدرت یہی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ سربلند رکھے گا تم میں سے ان کو جو صاحبان ایمان ہیں، اور بلندی عطا کرے گا جو صاحبان علم ہیں.
صاحبان علم ہے. آج ساری دنیا میں جو اون صاحب کا غم منایا جا رہا ہے یہ آل محمد سے وابستگی کی علامت، ان کے ذکر کی تشریح کی علامت، اور یقیناً وہ ذکر حسین کے بلند دنیا کے نہ جانے کتنے ملکوں میں انہوں نے چراغ روشن کیے. ودا یا آل محمد، کیونکہ یہی ودا ہے جو انسان کو یہاں بھی کوئی انسان اس وقت تک نجات نہیں پا سکتا اور اللہ تعالی کی ودا موجود نہ ہو. یہ اللہ کا احسان ہے. یوں تو انسان اللہ کی نعمتوں گن نہیں سکتا. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. مگر ان تمام نعمتوں میں عظیم نعمت یہ ہے اس نے ہمیں آل محمد کے در سے وابستہ کرا. وہ جن کے بارے میں خود خالق دو جہاں نے کہا ہے کہ انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکسا. گویا ہم اپنے انداز سے کہیں تو قدرت یوں فرما رہی ہے، میرے بزم ملکوت کے رہنے والوں، یہ 5 ہستیاں جو آج چادر میں جمع ہیں، ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ دریا ہوتے، نہ ان کی روانی ہوتی، نہ سمندر ہوتے، نہ ان کی طغیانی ہوتی، نہ آفتاب ہوتا، نہ اس کی تمازت ہوتی، نہ ماہتاب ہوتا، نہ اس کی خنکی ہوتی، نہ ستارے ہوتے، نہ ان کی چمک ہوتی، نہ پھول ہوتے، نہ ان کی مہک ہوتی، نہ پھل ہوتے، نہ ان کی مٹھاس ہوتی، نہ سبزہ ہوتا، نہ شادابی ہوتی. کائنات میں کوئی روشنی نہ ہوتی اگر پنجتن کی روشنی مقصود نہ ہو. بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. یہی کشتی نجات ہیں، انہی سے وابستگی میں دنیا بھی اور آخرت بھی ہے. ان کے خلاف کام کرنے والے مٹ گئے. قدرت کا وعدہ ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ، جبکہ اللہ اپنے نور کو تکمیل کی منزل تک پہنچا کر رہے ہیں. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا ایک مشہور فرمان ہے. امام فرماتے ہیں ہماری بات بھی نور ہے، ہماری ذات بھی نور ہے. ہماری بات بھی نور ہے، ہماری ذات بھی نور ہے. ان کے بات کی نورانیت کو پہنچانے کے لیے علی جناب مولانا محمد نقوی صاحب پورے پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں اور دنیا کے ہر قابل ذکر ملک میں جا کر علی اور اولاد علی کے انوار سے قلوب کو منور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن کے نزول کا مقصد بھی یہی تھا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. میرے حبیب ہم نے آپ پر یہ کتاب اس لیے اتاری تاکہ آپ بنی نوع انسان کو تاریکیوں سے نکالیں، نور تک پہنچائیں. اللہ بھی نور ہے، اللہ نور السماوات والارض. سرکار دو عالم بھی نور ہیں. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. بلکہ یوں عرض کروں کہ اللہ نے اپنے خاص نور کو 14 جلووں میں تقسیم کیا. جب اسے رحمت کا لباس پہنایا تو رحمت للعالمین تشریف لائی.
جب اسی نور کو شجاعت کا لباس بنایا تو علی مرتضیٰ تشریف لائے. جب اسی نور کو تقدس کا جلال عطا کیا تو خاتون جنت تشریف لائے. جب اسی نور کو علم صلح کا پیکر بنایا تو حسن مجتبیٰ تشریف لائے. جب اسی نور کو صبر کا مرقع بنایا تو حسین غریب تشریف لائے. جب اسی نور کو عبادت کے قالب میں ڈھالا تو زین العابدین تشریف لائے. جب اسی نور کو علم کا پیکر بنایا تو باخر العلم تشریف لائے. جب اسی نور کو صداقت کا مظہر بنایا تو جعفر صادق تشریف لائے. جب اسی نور کو بردباری کا نمونہ بنایا تو موسی کاظم تشریف لائے. جب اسی نور کو اپنی رضا کا پیکر بنایا تو علی رضا تشریف لائے. جب اسی نور کو سخاوت کا نمونہ بنایا تو محمد تقی جواد تشریف لائے. جب اسی نور کو باطن کی پاکیزگی کا مظہر بنایا تو علی نقی تشریف لائے. اور جب اللہ نے اپنی عسکری قوت کو ظاہر کرنا چاہا تو حسن عسکری تشریف لائے. اور جب اس کا فیصلہ ہوا کہ میرا نور دنیا پر غالب آ جائے تو حجت غالب تشریف لائے. ذات ایک ہے جلوے مختلف ہیں، نور ایک ہے تجلیاں مختلف ہیں. اول کو آخر سے ملا کر دیکھ لو، علم ایک جیسا، حلم ایک جیسا، عبادت ایک جیسی، ریاضت ایک جیسی، فصاحت ایک جیسی، بلاغت ایک جیسی، عصمت ایک جیسی، طہارت ایک جیسی. نبوت کو الگ کر کے دیکھو، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. مالک کا کرم ہے کہ اس نے وفات پیغمبر کے بعد ہمیں بہکنے نہیں دیا. ہم نے نہیں دیکھا حکومت کس کے پاس ہے، جاہو حشم کس کے پاس ہے، مال و دولت کس کے پاس ہے. ہم نے دیکھا وارث علم الہی کہاں ہے، وارث علم الہی کہاں ہے. مولا کائنات کا وہ جملہ تقریباً سب کا جانا پہچانا. امام مولا کیا فرماتے ہیں؟ زقنی رسول اللہ زقا، اللہ کے رسول نے مجھے علم اس طریقے سے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیا کرتا. اس حدیث میں عجیب معنویت ہے. مولا نے یہ نہیں کہا کہ جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے. مولا نے انسانی مثال کے بجائے پرندے کی مثال دی. یہ نہیں کہا کہ جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے، بلکہ فرمایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دے. اس لیے کہ فرق ہے، ماں جو اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے وہ دودھ وہ نہیں ہے جو اس نے خود پیا ہو، بلکہ ماں نے غذا استعمال کی، غذا نظام ہضم سے گزرنے کے بعد خون بنا، خون سے دودھ بنا. تو گویا ماں نے جو غذا استعمال کی وہ مختلف تبدیلیوں سے گزر کر بچے کو دودھ کی شکل میں ملی. مگر پرندہ جیسا دانا صحرا سے اٹھاتا ہے، جیسا دانا صحرا سے اٹھاتا ہے ویسا بچے کے سپرد کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں میرا علم ویسا نہیں ہے جس سے ماں کا دودھ بچے کو ملے، بلکہ جس طرح پرندہ جیسا دانا صحرا سے اٹھاتا ہے ویسا بچے کے سپرد کرتا ہے. اللہ کا رسول جیسا علم اللہ سے لیتا چلا گیا، مجھے دیتا چلا گیا. راستہ بجانا. غور کیجئے، اس جملے میں مستقبل کے انسانوں کو پیغام تھا، اے بنی نو انسان، اگر کبھی اس قابل ہو جاؤ کہ آسمانوں میں سفر کر سکو، خلاؤں میں قدم رکھ سکو تو تکبر مت کرنا.
اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا کہ آج سے 1400 برس پہلے زمین پر ایک ایسی ذات گرامی نے زندگی گزاری ہے جو زمین کے راستوں کو بھی جانتا تھا، آسمانوں کے راستوں کو بھی جانتا تھا، بلکہ زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا تھا۔ اس کا نام نامی، اسم گرامی، حلال مشکلات، مولا کائنات، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ذات وقت عزیز نلو قرآن مجید میں 29ویں پارے میں ارشاد ہوا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ، قسم آسمان کی جس میں راستے ہیں۔ تو قرآن صامت نے کہا تھا آسمانوں میں راستے ہیں، اور قرآن ناطق نے کہا ان راستوں کو سب سے زیادہ جاننے والا علی ابن ابی طالب۔ ابھی ماشاءاللہ بہت سے علماء کرام آپ سے خطاب کرنے والے ہیں، اس لیے آپ کا زیادہ وقت عزیز نہ لوں، مگر اس ایک حصے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا کے بات تمام کا کیا فرمایا؟ جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ محاورے میں یوں بھی کہہ سکتے تھے جس طرح زمین کے راستے جانتا ہوں ویسے آسمانوں کے راستے جانتا ہوں، جیسے زمین کے راستے جانتا ہوں ویسے آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ لیکن نہیں، کیا فرمایا؟ جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ اس کی شاید ایک وجہ جسے علامہ قندوزی نے اپنی کتاب الناوی الموجد میں لکھا کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کنتو انا وعلی نورا واحدا حول العرش 14,000 عام قبل ان یخلق آدم۔ سرکار فرماتے ہیں خلقت آدم سے 14,000 برس پہلے، خلقت آدم سے 14,000 برس پہلے میں اور علی ایک نور کی شکل میں عرش الہی پر تھے۔ تو جس نے دنیا میں 63 سال زندگی گزاری، عرش پر ہزاروں سال زندگی گزاری، اسی کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ ہم پر کتنا بڑا احسان ہے اس کا کہ اس نے ہمیں علی اور اولاد علی سے وابستہ کرا۔ تو مالک کا کرم ہے کہ اس نے علی اور اولاد علی سے وابستہ کرا۔ اس وابستگی کی ہر دور میں بڑی قیمت عطا کرنی پڑی، مگر دنیا کو یاد رکھنا چاہیے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ علامہ النقوی صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، پورے ملک میں علی اور اولاد علی کے ذکر کو پھیلا رہے تھے۔ وہ ان کی قبر سے ایک آواز آ رہی ہے، ایک آواز آ رہی ہے، قبر سے وہ ایک آواز آ رہی ہے، بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ دل تڑپ جاتا ہے جب یہ میں سوچتا ہوں کہ پھر اب اور نقوی صاحب سے اس دنیا ملاقات نہیں ہو، میں کیسے ان کے والد کو پرسا دوں، کیسے ان کے بھائیوں کو پرسا دوں، کیسے ان کے اولاد کو پرسا دوں، کیسے ان کی والدہ کو پرسا دوں، کیسے ان کے اہل خانہ کو۔ اے النقوی، آپ کا ذکر ساری دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے،
मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, मुस्लिम दुनिया से गैर मुस्लिम दुनिया तक हर जगह आपका जिक्र हो रहा है। क्यों? इसलिए कि आप अली और औलाद अली के जिक्र को फैला रहे थे, आप हुसैन के जाकिर थे। ऐ मौलाना और नकवी, आपके जनाजे में भी हजारों अफराद थे, आपकी मजलिस सोहम में भी पूरी बारगाह बाहर सहन सब भरा हुआ था। आज आपके चहलम की मजलिस में भी हर तरफ सर ही सर नजर आ रहे हैं। आप किसके जाकिर थे? हुसैन के जाकिर थे। ऐ मौलाना और नकवी, आइए आपके साथ करबला चलते हैं, जहां एक लाशा पड़ा है मगर कोई उसे दफन करने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे गरीब इमाम ने सुबह से शाम तक मुसलसल लाशें उठाए, दोस्तों के लाशें, अहबाब के लाशें, जानेसारों के लाशें, मगर 2 लाशें ऐसे उठाए हैं जिन पर इमाम की जबान से बड़ा हसरत भरा जुमला निकला है। एक अब्बास दिलावर की शहादत। जब अब्बास दिलावर इमाम से आए मिलने के लिए, मौला क्या मुझे इजाजत नहीं मिलेगी? फरमाया अब्बास, तुम तो मेरे लश्कर के नंबरदार हो, तुम्हें कैसे इजाजत दूं? फरमाया, कहने लगा आका, जहां लश्कर जा चुका है वही अलमदार को भेज दे। फरमाया जाओ, मश्क सकीना लेकर जाओ। आए जनाब ज़ैनब के खेमे में, आकर गुजारिश की, ऐ शहजादी मश्क सकीना दे दी। जनाब ज़ैनब ने पूछा क्या आका से इजाजत मिल गई? फरमाया हाँ, इतनी इजाजत मिली है कि मशकीदा लेकर जाओ। फरमाया तुम मशकीदा मांग रहे हो, मगर मेरा दिल कहता अब तुम भी हमसे जुदा हो रहे हो। मैं सुबह से देख रही हूं, जो मक्तल में जाता है वो खुद से वापस नहीं आता, मेरा भाई उसके लाशें पर जाता है। अब्बास, अब जबकि आका से इजाजत मिल गई है, मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकती, मगर मेरा दिल चाहता है एक बात तुम्हें सुना दूं। जब मैं छोटी थी, अपने बाबा के पहलू में बैठी थी, मेरे बाबा ने मुस्तकबिल की सारी बातें मुझसे बयान की, यहाँ तक कि आज के वाकयात का जिक्र किया। और जब बाबा आज के वाकयात बयान कर रहे थे, मैंने देखा बाबा के आंखों में आंसू थे। मैं बाबा के करीब गई, बाबा आप रो क्यों रहे? तो मेरे बाबा ने मेरे बाजुओं को चूमना शुरू किया। अब आलम ये था, अली मुर्तजा मेरे बाजुओं को चूमते जाते थे, रोते जाते थे। मैंने पूछा था बाबा, आप मेरे बाजुओं को चूमते क्यों हैं, रोते क्यों हैं? फरमाया बेटी, एक वक्त ऐसा आएगा इन बाजुओं में रस्सी बांधी जाएगी। जनाब ज़ैनब फरमाती है अब्बास, मैं सोचा करती थी जिस बहन का अब्बास जैसे भाई हो, उसके बाजू में रस्सी कौन बांधेगा? और जब जनाब अब्बास शहीद हुए, इमाम ने कहा, ए अब्बास, अब वो आंखें सो जाएंगी जिनमें कल तक नींद नहीं थी, और अब वो आंखें नहीं सो सकेंगी जो तुम्हारी वजह से सुकून सुकून। और दूसरा फिक्रा इमाम मज़लूम का शहजादा अली अकबर की शहादत पर अजीब व गरीब है। क्या फरमाया? जब शहजादा घोड़े से जमीन पर गिरा, इमाम ने जुमला कहा, अला दुनिया बादकल अफा, ऐ बेटा तेरे बाद दुनिया पर कोई रोशनी बाकी न रही, हर तरफ खाक नजर आ रही है। ये हुसैन का वो जवान है, अशबहुन्नास खल्कन व खुल्कन व मंतकन व रसूल है, जो सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में अपने मेरे नाना की मुकम्मल तस्वीर था। ऐ पालने वाले, जब हुसैन अपने नाना की जियारत के मुश्ताक होता था तो अली अकबर को देख लिया करता था। मगर ऐ पालने वाले, तेरे दीन की खातिर अकबर भी कुर्बान है, असगर भी कुर्बान है। जब अली अकबर रवाना होने लगे, इमाम ने फरमाया बेटा जा तो रहे हो, लेकिन जरा मुड़ मुड़ कर देखते जाओ। मैं नहीं समझता कि हमारे बुजुर्ग आबिद साहब ने आन मोहम्मद का जनाजा कैसे उठाया हो, कैसे कब्र में उतारा हो, कैसे लाश को देखा हो। इमाम आली मकाम ने कहा बेटा जा तो रहे हो, लेकिन जरा मुड़ मुड़ कर देखते जाओ। अली अकबर थोड़ी दूर गए, मुड़ कर देखा बूढ़ा बाप कमर पर हाथ रखे हुए पीछे पीछे जला रहा।
پوچھا بابا آپ نے تو مرنے کی اجازت دے دی تھی، اب آنے کا سبب کیا ہوا؟ فرمایا بیٹا اگر تمہارے پہلو میں باپ کا دل ہو اور کوئی ایسی جوان اولاد جا رہی ہو تو تمہیں پتا چلتا کہ جوان کے جانے سے بوڑھے باپ پر کیا گزرتی ہے۔ جاؤ بیٹا، خدا یہ مصائب آپ کے سب سنے ہوئے ہیں، بس میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور اسی میں اختتام کلام ہوگا۔ جب امام مظلوم سارے شہداء کو رخصت کر کے آخری خیمے میں آئے، آخری مرتبہ خیمے میں آئے رخصت کرنے کے لیے، جناب زینب فرماتی ہے کہ میرے بھائی سید الساجدین کے پاس گئے اور کہا بیٹا اب میں بھی جا رہا ہوں۔ اسرار امام سپرد کیے، عجب نہیں فرمایا ہوگا بیٹا پھپھیوں کے بازو میں رسی باندھی جائے صبر کرنا، سکینہ کو تماچے لگے صبر کرنا، تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں صبر کرنا، پیروں میں بیڑیاں ہوں صبر کرنا، گلے میں توتے خاردار ہو صبر کرنا، قیدی کی شکل میں بازاروں سے گزارے جاؤ صبر کرنا۔ اسرار امام سپرد کرتے جا رہے ہیں۔ چوتھے امام پوچھتے بابا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ حبیب ابن مظاہر کہاں ہے؟ فرمایا شہید ہو گئے۔ مسلم ابن اوسجا کہاں ہے؟ فرمایا شہید ہو گئے۔ عابس کہاں ہے؟ فرمایا شہید ہو گئے۔ شاکر کہاں ہے؟ فرمایا شہید ہو گئے۔ جناب زینب فرماتی ہیں میں بھائی کو دیکھ رہی تھی کہ سید الساجدین جس کے بارے میں سوال کرتے تھے امام فرماتے تھے وہ شہید ہو گئے، یہاں تک کہ جب سید الساجدین نے پوچھا اے بابا این آخی علی اکبر، اے بابا میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ جناب زینب فرماتی ہیں کہ امام کے دل پر علی اکبر کا زخم ایسا تھا کہ وہ سید الساجدین سے یہ نہ کہہ سکے کہ بیٹا وہ بھی شہید ہو گئے، بس اتنا فرمایا اے بیٹا اب مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی بازی نہیں رہا، میرے اور تمہارے علاوہ کوئی بازی نہیں رہا۔ اللہ اللہ کیا عالم ہوگا جب میرا مولا خیمے سے نکل رہا ہوگا۔ جناب لیلا کو علی اکبر یاد آ رہے ہوں گے، فروا کو قاسم یاد آ رہے ہوں گے، کلثوم کو عباس دلاور یاد آ رہے ہوں گے، ایک ایک بیوی کو اپنا جوان یاد آ رہا ہوگا۔ راوی کہتا ہے حسین چلے مگر عیسالم میں چلے ہیں کہ ایک ننھی سی بچی گھوڑوں کے ٹاپوں سے لپٹ گئی، گھوڑوں سے لاپوں سے لپٹ گئی۔ اے گھوڑے اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا۔ امام نے ایڑ لگائی، اسب ذوالجناح نے امام کو دیکھا، گویا کہہ رہا مولا کیسے آگے بڑھوں، میرے قدموں سے سکینہ لپٹی ہوئی ہے۔ عجب نہیں امام تشریف لائے، سکینہ کو وہ نیزے سے لگایا ہوگا، بیٹا اے میری بیٹی دیکھو تماچے لگے صبر کرنا، ماں بہنوں کو ماں کو پھپھیوں کو رسیوں میں باندھا جائے صبر کرنا، میری لاش پر گھوڑے دوڑائے جائے صبر کرنا۔ عزیزان محترم ہماری یہاں اور سب جانتے ہیں جب جنازہ اٹھاؤ بڑے اہتمام سے اٹھاؤ، دیکھو جنازے کو گردن نہ لگنے پائے، کہیں ٹھوکر نہ لگنے پائے۔ جس پیغمبر کا حکم ہے کہ دیکھو جنازے کو ٹھوکر نہ لگنے پائے، اس کا نواسا کربلا کی سرزمین پر حسین ابن علی گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاش کو پامال کیا جا رہا ہے۔ جنت البقیع سے سیدہ کی آواز آ رہی تھی، واہ حسین واہ حسین واہ حسین، ہائے میرا حسین گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال۔ خدا بندہ تجھے پنجتن پاک ائمہ تاریخ چاردہ معصومین کا واسطہ اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو علماء کرام خطاب فرما چکے ان کو اس کی خدمت کا بہترین اجر و ثواب عطا فرما۔ ابھی متعدد علماء کرام جو آپ سے خطاب فرمائیں گے ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور ان تمام کا اجر و ثواب عالی جناب الحاج مولانا سید محمد اون نقوی کی روح کو عطا فرما، ان کی قبر کو منور فرما، ان کے حسنات میں اضافہ فرما، ان کے والدین کو، برادران کو، اولاد کو، اہل خاندان کو، تمام قرابت داران، ان کے دنیا بھر میں جانے والوں کو صبر جمیل کا رحمت فرما، روز محشر محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔